السلام علیکم، گریڈ 6 بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا جولائی کا ٹاسک بھی مکمل کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ بچوں، اسی طرح اپنی تعلیم جاری رکھیے اور اب ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے ایک نظم پرانا کوٹ۔ بچوں، اس نظم میں جو ہے وہ ایک پرانے کوٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو لنڈے کا کوٹ ہے اور کافی پرانا ہے۔ اس کے بارے میں شاعر نے ایک جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جو امیری اور غریبی کے فرق کو ظاہر کیا ہے کہ جب روپیہ پیسہ جیب میں نہ ہو تو انسان اپنے تن کو ڈھکنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے نیا کپڑا نہ خرید سکے تو پرانا ہی لنڈے کا ہی پہن لیتا ہے، لیکن سردی کی شدت اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ سب آپ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں اس کوٹ کا ذکر ہے جو خود اپنی جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنی خستہ سامانی۔ تو اس میں جو ہیں وہ اس کے اوپر خاص الفاظ ہیں، جیسے غنیمت یعنی کہ تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا ہونا، خستہ برا حال میں ہونا، قلیل کم، جامہ پہننے والا یعنی کہ پہننے والا کپڑا، وضع انداز، اور نیلام یعنی کہ بہت کم قیمت پر کسی چیز کا فروخت کرنا، عبرت انجام، رنگت کسی چیز کا رنگ، چکنائی یہ کوئی بھی چکنی چیز، تیل، گھی وغیرہ، جاڑا سردی کا موسم۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ۔ شاعر کہتے ہیں کہ شاعر خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سخت سردیوں کے موسم میں، جاڑوں میں یعنی سخت سردی کے موسم میں لنڈے سے، نیلام سے ایک پرانا کوٹ خریدا، جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ۔ یعنی کہ یہ کوٹ ایسا ہے کہ جیسے نوٹ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو ٹیپ لگا کے جوڑ لیا جائے تو وہ پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن کوٹ اتنا خستہ حال ہے کہ اس کو دوبارہ سے جوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ پرانی وضع کا یعنی کہ پرانے انداز کا بے حد عجیب جامہ ہے۔ یعنی کہ وہ شاعر کوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پرانی طرز کا ہے، اتنی پرانی طرز کا ہے، اتنا گھس چکا ہے، اتنی اس کی حالت بری ہو چکی ہے کہ یہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما، یعنی کہ اتنا پرانا، صدیوں پرانے کا ذکر واسکو ڈی گاما ایک ملاح تھا اور اس نے بہت سے علاقے سمندری سفر سے بہت سے علاقے اس نے فتح کیے تھے، دریافت کیے تھے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ خود اس کو واسکو ڈی گاما بھی پہن چکا، اس کے بعد ہوتے 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 یہ اس صدی تک پہنچا۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی بری حالت، پھٹا پرانا ہونا کوہنیوں پر، یعنی کہ کوہنی پہ سے کوٹ جو ہے وہ انتہائی پھٹا ہوا ہے، پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے ملکوں سے گھوم کر آیا ہے کہ ترک اور ایرانی بھی اس کو پہن چکے ہیں۔ جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو، اور پھر مارکو پولو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ پھرا، سیر و سیاحت کا اس کو بے انتہا شوق تھا اور وہ سمندری سفر اس نے طے کیے، علاقے دریافت کیے۔ یہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو۔ وہ کہتا ہے لیکن یہ تمام کوٹوں کا، نئے پرانے تمام کوٹوں کا سردار ہے، اس کی جے بولو یعنی کہ اس کی تعریف کرو، اس بڑا بزرگ ہے یہ گو، قلیل قیمت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا بزرگ کوٹ ہے، یعنی کہ اس کی خستہ سامانی، اس کے پھٹے پرانے ہونے سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت بہت کم ہے، لیکن یہ بڑا بزرگ ہے۔ اس کی ایک خاص جو نایاب بات ہے اس کوٹ کی کہ یہ بہت ہی پرانا ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ شاعر اس کوٹ کی تعریف میں، اس کے پرانے ہونے میں اس کی تعریف کا پہلو ڈھونڈ لیا ہے کہ بزرگوں کا سایہ ہے، اس کوٹ کو اتنے لوگ پہن چکے ہیں کہ یہ غنیمت ہے، یا یہ بہت ہے کہ یہ بزرگوں نے بھی، ہمارے بڑوں نے پہنا ہے اور کئی صدیوں پرانا ہے، یہی اس کوٹ کی خاصیت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر شاعر کہتے ہیں کہ جو
جو قدر دان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو، کہ آفتاب چرا لے گیا ہے رنگت کو۔ پھر شاعر مزاحیہ انداز میں کوٹ کی بیان کرتے ہیں کہ جو قدر دان ہیں، یعنی کہ جو جو قدر کرنے والے لوگ ہیں پرانی چیزوں کی، قدیم چیزوں کی، تو وہ اس کی قیمت کو جانتے ہیں کہ اس کی رنگت کو آفتاب چرا لے گیا، یعنی کہ سورج کی روشنی، سورج میں ظاہر صدیوں پڑے رہنے سے اس کوٹ کی رنگت بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، سورج کی تمازت سے، سورج کی گرمی سے۔ جگہ جگہ یہ جو دھبے ہیں چکنائی، یعنی کہ اس کوٹ پر جگہ جگہ دھبے بھی پڑے ہوئے ہیں اور چکنائی کے دھبے ہیں، اور بار بار دھونے اور استعمال کرنے سے یہ دھبے پکے ہو گئے ہیں۔ پہن چکا ہے اس کو کوئی حلوائی، تو اس چکنائی سے پتہ چلتا ہے اسے کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے۔ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ۔ شاعر کہتا ہے گزشتہ جتنی بھی صدیوں پرانے لوگوں کا، مارکو پولو، واسکو ڈے گاما کا ذکر کیا ہے، تو ترک اور ایرانیوں کا ذکر کیا، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ صدیوں پرانی تاریخ کو پیش کرتا ہے یہ کوٹ۔ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کو خریدو نیلام سے، کیونکہ عبرت ہے اس کے اندر کہ اسے کتنے لوگوں نے پہنا اور اس کے بعد یہ اس تک پہنچا، تو یہ عبرت ہے، یعنی کہ ایک سبق ہے یہ کوٹ، کہ چیز کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو جائے لیکن اس کی اہمیت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے۔ سید محمد جعفری نے اس کو مزاحیہ انداز میں پرانے کوٹ کی جو ہے وہ تصویر کشی کی ہے۔ تو جو اس کے مشقی حل کی جانب اب ہم چلتے ہیں، سفینہ اردو سے آپ نے کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔